یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناموس ہے اس پر ہم سب کی عزت قربان ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر ہمارے ماں باپ، ہماری بہن بیٹیوں سب کی عزت قربان، لیکن ہم جو ہے اس گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ عالم اسلام اٹھے، کیوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھا؟ کیوں جو ہے اس طرح زبانیں بند کر کے بیٹھا ہے؟ کیا نبی کی عظمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے؟ حضور کی گستاخی میں تمہارا دل نہیں جلتا؟ ارے آج یہ ملک ہمیں ملا ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے، آج یہ دنیا بنی ہے تو یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو اٹھو، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس میں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کردار ادا کرو، ورنہ وہ رات آنے والی ہے قبر کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا۔ قیامت تو بعد میں ہے، پہلے قبر کے اندر حضور علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑے گا، جب فرشتہ تمہیں اٹھا کر بٹھا کر پوچھے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس وقت ہی جو ہے تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تم پر عذاب شروع ہو جائے گا، تم پر وبال اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ تو وہ قبر کی اندھیری رات آئے، اس سے پہلے مسلمانوں جاؤ، اس سے پہلے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ ہند کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھ، ایک تو اس گستاخ عورت سے معافی نہیں منگوائی گئی بلکہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ اور اس وقت یہ حالت ہے ہند کے اندر کہ بعض انڈیا کے شہروں کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اتنا ظلم و ستم، ایک تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو تکلیف دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو قتل کا آرڈر دیا جائے۔ یہ تمہاری جمہوریت، یہ تمہارا انصاف ہے؟ یاد رکھو یہ تم پر بھی آ سکتا ہے، یہ کام تم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا۔ ہمارے نبی نے جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہم پھر احتجاج کرتے ہیں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو بھی گستاخی ہوئی اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور میرا مقصد یہ نہیں تھا اس چڑیل عورت کو یہ سننا ہم نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہے میں معافی مانگتے، عالم اسلام سے معافی مانگتے ہوں، یہ الفاظ کہے، تب جا کر جو ہے اس کی جو ہے یہ بات قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم عالم اسلام کو بیداری عطا فرمائے، انہیں حقیقی مسلمان میں غیرت مند مسلمان بنائے۔